کہ وہ چینلز کا یا چینل مالکان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں نوکریاں نہیں ملیں۔ ذکا اشرف اس ملک کا کتنا اور بیڑا گرک کریں گے، ذکا اشرف کرکٹ بورڈ کا کتنا بیڑا گرک کریں گے۔ اندر کھاتے بڑا ڈفرنٹ کام ہو رہا ہے، کیونکہ دو آرگنائزیشنز اے آر وائی جو ہے وہ کراچی کنگز کی مالک بھی ہے، اور کرکٹ کو تباہ کرنے کے علاوہ اس شخص کی کیا کنٹریبیوشن ہے پی سی بی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اگر ہم اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے کی باتیں کریں تو صرف دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ایک ہو رہی ہے الیکشنز ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں، اور دوسری ہو رہی ہے کہ جناب کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ کرکٹ بورڈ کے اندر جو گند ہو رہا ہے اس کا کیا اختتام ہونا ہے۔ کیا ذکا اشرف نے رہنا ہے یا جانا ہے، یا جانے سے پہلے جاتے جاتے انہوں نے اس ملک کا اور اس بورڈ کا اور اس کرکٹ کھیل کا اس ملک میں کتنا انہوں نے اس کو تباہ کرنا ہے، یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے۔ آج میرے پاس ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن آئی ہے، وہ کرکٹ کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ ہے، سارے پلیئرز کے متعلق ہے، میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن آپ کو بتاؤں، اگر سیاسی منظر نامے کی بات کریں تو اس وقت پورے ملک میں صرف ایک چیز پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے الیکشنز۔ الیکشنز کا میدان سج چکا ہے، الیکشن کمیشن بھی کافی سرگرم ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ 8 فروری کی تاریخ ہی اٹل ہے، تو یہ پتھر پہ لکیر ہے کہ 8 فروری سے آگے کسی بھی صورت الیکشنز نہیں جائیں گے۔ اب ایسے میں آرمی چیف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ انہوں نے امریکہ کے دورے کے دوران اپنے دی ہے۔ یہ مجھے بتایا گیا کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستانی نژد امریکن کمیونٹی کی تقریب میں شرکت کی، تو تقریب میں موجود پاکستانی جو تھے امریکی کاروباری شخصیت طاہر جاوید نے کہا، یا طاہر جاوید صاحب کا کہنا ہے عاصم منیر کے حوالے سے، کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ لاجسٹکس کی وجہ سے انتخابات کچھ دن تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن رکیں گے نہیں، اور ہر صورت میں مارچ میں سینٹ کے انتخابات سے پہلے ہوں گے۔ اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب اگر کسی کو یہ شک رہ گیا تھا کہ الیکشنز نہیں ہونے اس ملک میں، تو وہ بھی اس کا بھی شک ختم ہو جائے گا، اور اس کا بھی شک دور ہو جائے گا۔ ہاں، 5-7 دن تو ضرور ہو سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکلی پاسبل ہے۔ میں آپ کو اس کی ریزن بتا دیتا ہوں، وہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے آر اوز کی تیاری ہوتی ہے، الیکشن کمیشن نے روکی ہوئی تھی 5-6 دن کے لیے، تو لیگلی ان کو اتنا ٹائم چاہیے، تو اب انہوں نے شیڈیول تو دے دیا، لیکن وہ سپریم کورٹ میں یہ بھی جا کے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم 4 دن آگے یا اگلے ہفتے ہم کرا لیتے ہیں، چھٹی کے دن کرا لیتے ہیں، اگلی چھٹی پہ کوئی ایسی قیامت نہیں آتی، لیکن ہماری ٹریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو وہ ایک سپریم کورٹ کی بھی بات رہے گی، ان کا آرڈر بھی آ جائے گا، اور کسی کو پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ دیکھیں، سب سے بڑی بات، مجھ سے کل بھی لوگ پوچھے تھے الیکشنز ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، تو میں نے کہا جتنی اطلاعات ہیں ہمارے پاس اور جتنے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، وہ اس کے قطع نظر مجھے یہ لگتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں۔ اب یہ طاہر جاوید صاحب کا ایک بیان آ گیا آرمی چیف کے حوالے سے، تو اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہا مجھے کہ الیکشنز ہونی ہے ٹائم پہ، 5-7 دن 10 دن آگے ضرور ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک لوجسٹک آپ بات سمجھ لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ فوج کو کم از کم 2 لاکھ افراد کو الیکشن ڈیوٹیز پہ ڈپیوٹ کرنا ہے، تو وہ کون سے بارڈر سے ان کو اٹھانا ہے، کہاں سے لے کے جانا ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہونی ہے، انہوں نے وہاں اتنے دن رہنا کیسے ہے، یہ سارے اب انتظامات ہونی ہے۔ تو اٹس اے ویری ٹال آرڈر، اٹس اے ہیوج ٹاسک، یعنی یہ کیا اور کر دیا، یہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ کہنے اور کرنے کے بیچ میں بہت کچھ کرنا۔ سو بٹ ون تھنگ از فار شیور کہ یہ فروری میں الیکشنز ہو جائیں گے، تاکہ مارچ کے الیکشن سے پہلے جو سینٹ کا الیکشن ہے، آپ کی اسمبلی جو ہیں ان پلیس ہوں۔ لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ذکا اشرف اس ملک کا کتنا اور بیڑا گرک کریں گے، ذکا اشرف کرکٹ بورڈ کا کتنا بیڑا گرک کریں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کل پرسوں یا 2 دن کے بعد جو ہے پی ایس ایل کے میڈیا رائٹس کے لیے بھی اب بڈنگ ہونے والی ہے، اور اس میں ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی وی کو اس میں پہلے سے باہر کر دیا جائے، پاکستان ٹیلی ویژن کو اس سے نکال دیا جائے کسی طرح، تو کس کو دیا جائے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں میڈیا والوں کی ساروں کی ایک پرابلم ہے کہ وہ چینلز کا یا چینل مالکان کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں نوکریاں نہیں ملنی، ان کو پتہ ہے نکال دیں گے، پھر ہمیں یہ پرابلم ہوگی، رپورٹنگ بھی نہیں ہونی۔ تو بس اب یہ ہم جیسے ہی لوگ ہیں، 2-4 جو پاگل لوگ ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اس ملک میں چینلز کے نام بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ اے آر وائی کا ہے، اور سلمان اقبال کا، اے آر وائی کے جو روئے روا ہیں، کیونکہ اے آر وائی جو ہے اس کی A1 سپورٹس، یعنی اس کا ٹیلی ویژن چینل بھی ہے، اور اس کے علاوہ اے آر وائی جو ہے وہ کراچی کنگز کی مالک بھی ہے،
اور کراچی کنگز کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے میڈیا رائٹس، میں آپ کو ایک میڈیا رائٹس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ 95% اس کی جو انکم ہے، جتنی بھی میڈیا رائٹ سے ہونی ہے، وہ تمام فرینچائزز میں متناسب طور پہ تقسیم ہو جائے گی۔ کہ اگر 100 روپیہ آیا اور لیٹ سے 2 یا 4 یا 5 یا 6 فرینچائزیز ہیں، تو ان ساروں میں وہ 100 روپیہ 95% جو ہے اس میں سے 95 روپے اس میں سے وہ تقسیم ہو جائے گا، اور 5 روپے جو ہے وہ بورڈ کو ملے گا۔ تو ایسے میں اب یہ ڈائریکٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر A1 سپورٹس کو یہ کانٹریکٹ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو انڈر بٹ کر سکتا ہے PTV سے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں دوسری سائڈ سے جا کے یہ پیسے نکال بھی لوں گا، تو اس طرح میرا چینل بنا رہے گا اور اس میں اشتہاروں سے اور باقی چیزوں سے میں پیسے بنا لوں گا، اور PTV گیا بھاڑ میں، اور پاکستان کا قومی ادارہ کوئی بات نہیں، بھاڑ میں گیا، اس سے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ سو میڈیا رائٹس دیتے ہوئے یہ چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے ان کو اب دیکھنا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور اب آپ کو بتاؤں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو پلیئرز میں بھی ہے، کوچز میں بھی ہے، مینیجرز میں بھی ہے، ساروں میں ہے۔ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ سایہ کارپوریشن کو تو آپ نے نام سن لیا۔ سایہ کارپوریشن کا بھی نام جب میں نے پہلی بار ہی لیا تھا تو بڑا لوگ اچھلے تھے، جیسے ابلتے ہوئے توے کے اوپر ان کو بٹھایا ہوتا ہے کسی نے، لیکن یہ ہے کہ اندر کھاتے بڑا ڈفرنٹ کام ہو رہا ہے، کیونکہ دو آرگنائزیشنز ہیں جو مل کر ساری پلیئرز کو، کوچز کو، مینیجرز کو، سب کو کنٹرول کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کے کام کروا رہی ہیں، بورڈ میں سارے فیصلے اپنی مرضی کے کرا رہے ہیں، کانٹریکٹس اپنی مرضی کے ہو رہے ہیں۔ مثلا سایہ کارپوریشن میں جن لوگوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میں سب سے پہلے بابر اعظم ہے، محمد رضوان ہے، شاہین شاہ ہیں، فخر زمان ہے، آصف علی ہیں، خوش دل شاہ ہیں، حیدر علی خان ہیں، محمد وسیم جونیئر ہیں، اس میں عماد بٹ ہیں، رسی وین ڈسن ہے، اس میں عامر یامین ہے، زمان خان ہے، شعیب مقصود ہے، سعود شکیل ہیں، اور حسیب اللہ خان اور ابرار احمد، یہ سارے ہیں۔ لیکن اب سایہ کارپوریشن اس وقت آپ سمجھیں کہ نظروں میں ہے تو اس کی ذرا سے ہاتھ بندے میں ہے، تو ایسے میں دوسری ایک آرگنائزیشن ہے وہ کھول کر ساروں سے فائدے اٹھا رہی ہے اور ہر ایک کو کہہ رہی ہے کہ ان کا پرابلم ہے، ہمارا تو نہیں ہے۔ تو ان میں وہ ہے ICA پلیئرز ایجنسی۔ اب یہ ICA پلیئر جو ہیں ان کے پاس کون کون ہے اس وقت پلیئرز؟ امام الحق ہے، عبداللہ شفیق ہے، نسیم شاہ ہے، سائم ایوب ہے، سرفراز احمد ہے، محمد حارث ہے، اسامہ میر ہے، محمد حسنین ہے، سفیان مقیم ہے، رمن رئیس ہے، عرفات منہاس ہے، اور محمد حفیظ نے ابھی استعفیٰ دیا۔ محمد حفیظ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے سارا کر لیا کام یہاں پہ اور اب آ کے استعفیٰ دے دیا اور کہنے کو وہ اب اچھے بن گئے ہیں۔ مصباح الحق، سعید اجمل یہ اسپن بولنگ کوچ بھی ہیں، عمر گل یہ فاسٹ بولنگ کوچ ہیں، ایڈم ہالے کی وہ بیٹنگ کوچ ہیں، اور ایک ہے ڈریکس سائبن، یہ ہیڈ آف اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ ہے۔ کمال نہیں ہے؟ اب اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے تو اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ اب بورڈ یہاں پہ کتنا اور گن کرے گا ان لوگوں کے ساتھ، یہ اب سمجھنے والی باتیں ہیں سارے لوگوں کے لیے۔ یہ میڈیا رائٹس جو ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ اشرف کیوں رکنا جا رہا تھا، یہ سکرینز کا تو کینسل ہو گیا، لیکن سٹیڈیمز کی رینوویشن کے رائٹس وہ دے رہے ہیں، اور وہ کرسیاں بنانے کے دے رہی ہیں، جو 3,500 کی کرسی ہے وہ 19,000 میں بننے کا دے رہے ہیں ٹھیکہ۔ اب یہ سارے سٹیڈیمز میں جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ سوچ لیں زکوٰۃ اشرف کی کتنی چاندی ہونی ہے 5 فروری سے پہلے تک۔ کوئی آدمی کیا اس کو روک نہیں سکتا؟ اس ملک کو مزید نقصان پہنچانے کے لیے، کھلاڑیوں کو مزید خراب کرنے کے علاوہ اور کرکٹ کو تباہ کرنے کے علاوہ اس شخص کی کیا کنٹریبیوشن ہے PCB میں؟ سوال آپ سے ہے، آپ لوگوں نے جواب دینا ہے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔